اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دوستوں، آج جو پیغام میں آپ کے سامنے پہنچانے جا رہا ہوں یہ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے میرا یہ پیغام ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے مولا ہم سب کو قرآن کے ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے 21ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیموا الصلاۃ، اے محبوب پڑھو جو کتاب تمہارے طرف وحی کی گئی۔ اے نبی پڑھو وہ کتاب جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جس سے مراد قرآن عظیم ہے۔ فرمایا واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ اب دو چیزوں کا حکم ہوا، کتاب پڑھو یعنی قرآن پاک، اور نماز قائم کرو۔ آگے میرا مولا ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور فرمایا بے شک نماز منع کرتی ہے، روکتی ہے تمام بے حیائی اور بری باتوں سے، تمام بے حیائی اور بری باتوں سے۔ آگے میرا مولا ارشاد فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور بے شک اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑا ہے۔ بے شک جو عبادت ہے وہ سب سے عظیم عبادت اللہ کا ذکر، اور یہاں پر اللہ کے ذکر سے مراد نماز ہے۔ کیا مراد ہے؟ نماز۔ آگے دیکھیے واللہ یعلم ما تصنعون، بے شک بندہ جو بھی کرتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے تم جو بھی کرتے ہو میں وہ سب جانتا ہوں، جو بھی کرتے ہو سب جانتا ہوں۔ میرے محترم دوستوں، آخرکار کیا وجوہات ہوتے ہیں کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے مگر اس کے باوجود گناہوں سے بچ نہیں پاتا ہے؟ میں اکثر دو طرح کے جملے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر میں کہوں گا دیکھیے نماز جو ہے نا وہ دو طرح سے مکمل ہوتی ہے۔ نماز تو بہترین چیز ہے، نماز تو بہترین چیز، نماز کو دقت ہی نہیں کوئی، نماز تو اعلیٰ عبادت ہے۔ قصور نماز کا نہیں ہے، قصور نمازی کا ہوتا ہے۔ قصور نماز میں قصور کوئی ہے ہی نہیں، نماز تو بہترین عبادت ہے۔ گڑبڑی یا جس کو کہا جائے ڈگا ماری یا جس کو کہا جائے کھانا پورتی، نعوذ باللہ نماز نہیں، یہ نمازی کرتا ہے۔ بات نمازی کی خراب ہوتی ہے، نماز کی نہیں۔ آگے دیکھیے میرا مولا کس طرح ہم کو اس چیز کا اشارہ دے رہا ہے اور کیسا ہم کے ہمارے سامنے پیغام ہی آ رہا ہے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں یعنی قرآن شریف اس کی تلاوت بھی عبادت ہے، اور اس میں جو لوگوں کے لیے پندو نصیحت یعنی نصیحت کی باتیں کہی گئی ہیں اس کا جو ہے آپ پہ اس میں ادب ہے، تعلیم ہے، اس پر عمل کرنا۔ قرآن پڑھنے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ رمضان شریف آیا، بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے 2 قرآن مکمل کر لیے، 3 مکمل کر لیے، 4 مکمل کر لیے۔ میرے محترم یاد رکھو قرآن جو ہے وہ صرف ریڈنگ کا نام نہیں ہے کہ آپ یوں بس کرتے رہو، اس سے پڑھو اچھی بات ہے، عبادت ہے، لیکن جملے کو سمجھو ہمارے۔ قرآن صرف پڑھ کے طاق میں رکھ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن آپ پڑھیں، اپنی زندگی میں اس کا عمل بنائے کہ اللہ نے اس آیت کے ذریعے ہمارے لیے حکم کیا نافذ فرمایا ہے۔ قرآن کس لیے نازل کیا؟ تاکہ بندے اس سے نصیحت اور اس سے ادب اور جو بھی اس میں احکام اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ یہ جانے کہ رب نے، اور رب کے معنی پالنے والا، سبحان اللہ، ہمارے پالنے والے نے ہمارے لیے حکم کیا نافذ فرمایا ہے، اور اس حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہی ایمان والا کہلاتا ہے۔ آگے دیکھیے کیا خوبصورت بات کہی گئی، یعنی ممنوع شرع، جو ممنوعات ہیں شریعت کے اندر جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان سے کیا ہے؟ بچنا۔ ان سے کیا ہے؟ بھائی احکام شرع پر عمل کرنا اور ممنوع شرع پر اپنے آپ کو روک کے رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ لہذا جو شخص نماز کا پابند ہوتا ہے اس کو اچھی طرح ادا کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے ایک نہ ایک دن وہ تمام برائیوں کو ترک کر دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ رحم کرے میرے دوستوں، وہ تمام برائیوں کو کیا کر دیتا ہے؟ ترک کر دیتا ہے۔
لیکن یاد رکھو دوستوں آگے کیا ارشاد فرماتا ہے میرا مولا، جن گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے وہ ان کو چھوڑ دیا کرتا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک حدیث پاک نقل کی گئی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انصار میں سے ایک نوجوان تھا۔ انصار سمجھتے ہو آپ لوگ؟ انصار وہی نبی کے ساتھ جو مکہ سے ہجرت کر کے ساتھ میں آئے وہ مہاجرین کہلائے، اور جو مدینے میں پہلے سے لوگ موجود تھے ان لوگوں نے آنے والے لوگوں کی امداد کری، مدد کری، تو مدد کرنے سے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ بات کو سمجھو آپ۔ تو انصار میں سے ایک نوجوان لڑکا تھا جو سید عالم محبوب خدا ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتا تھا، ان کے ساتھ نماز پڑھتا، مطلب یہی اس کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ نماز پڑھتا تھا۔ اچھا اس کے بعد فرماتے ہیں اس کے بارے میں لوگوں نے جو ہے وہ شکایت کی حضور سے، یا رسول اللہ یہ بڑا گنہگار آدمی ہے جو آپ کے پیچھے نماز یہ پڑھتا ہے نا، یہ گناہوں کے اندر بھی ملوث رہتا ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے، یہ بہت سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ آگے سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی گئی تو آپ نبی کریم نے فرمایا جس طرح سے وہ نماز ادا کرتا ہے انشاءاللہ وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہی ہوا کہ ابھی تھوڑا سا زمانہ گزرا، یعنی حضور کے پیچھے نماز پڑھتے پڑھتے اس کو چند ہی لمحے گزرے تھے کہ اس نے تمام گناہوں سے توبہ کر لی، سبحان اللہ، کہ اس نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی۔ تو میرے دوستوں یہی وجہ ہے کہ آدمی نماز تو پڑھتا ہے مگر کیا وجہ گناہوں سے رک نہیں پاتا؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر نماز کو نماز کے طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہیں، اسی لیے وہ نماز ہم کو فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے۔ ہم سب حسینی ہیں نا عثمان، ہم سب حسینی ہیں نا۔ اب سنیے، ہم سب کے امام پیارے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا جس کی نماز اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے نہ روکے۔ بڑا یہ سخت جملہ ہے، اور یہ جملہ میرا نہیں ہے، جملہ کس کا ہے؟ قرآن میں حسین کی طرف منسوب کیا گیا۔ تو پیارے حسین کا جملہ کیا ہے کہ اگر نمازی کو بے حیائی سے نماز نہ روکے، گناہوں سے نہ روکے، صحیح معنی میں یہ کہا جائے وہ نمازی کی نماز ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ نمازی کی نماز ہی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ حشر کے میدان میں وہ نماز اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ تو خدا را اپنے ہم کاموں کو سدھاریں، بہتر کریں، اور نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھیں۔ اچھا یہ نماز کا طریقہ میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ آپ کے لیے بھی ضروری ہے، جو میرے سامنے ویورز ہم کو دیکھ رہے ہیں ان سے میں چاہتا ہوں کہ نماز جب آپ پڑھیں تو اتنے سکون کے ساتھ پڑھیں کہ جو نماز ہم نے رمضان میں شروع کی ہے اللہ ہمیں اس پر ہمیشہ قائم رکھے، اور نماز اور رمضان کے علاوہ بھی ہم نماز پر قائم رہیں۔ یہ ہوتا ہے نماز کا اصل کام، کہ ہم نماز پر کیا رہیں؟ قائم رہیں۔ اچھا ایک بات اور اس میں ہے، صوفیہ فرماتے ہیں جب نماز پڑھی جائے تو کہ دل میں ارادہ کیا ہو نماز پڑھنے کے لیے تاکہ کوئی خیال نہ آئے۔ خیال دیکھو آتے ہیں، نماز میں خیال آ جانا، نبی کریم فرماتے ہیں کہ میری امت کے اوپر خیالات معاف ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے سکون کی بتاؤ بات، اس سے زیادہ سکون کی بات دل ٹھنڈا کر دیں گی آپ کا، انشاءاللہ دل ٹھنڈا کر دے گی آپ کا۔ صوفیہ فرماتے ہیں اگر نماز میں خیال آنے لگے پھر اور کثرت سے نماز پڑھو، نماز کو نہ چھوڑو، بے شک سبحان اللہ۔ دل ٹھنڈا کرے گی آپ کا۔ اگر نماز میں خیال آتے ہو تو نماز اور کثرت سے پڑھو۔ کہا کیوں؟ کہا وہ اس لیے یقین ہے اگر شیطان آپ کو بہکا رہا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ چوری وہی کرتا ہے جہاں پر دام اور مال ہوتا ہے۔ اگر شیطان تمہیں بہکا رہا ہے تو اس کا ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے، اس کا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ یقیناً جس نماز سے شیطان روک رہا ہے یہی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔
آپ اللہ کا ذکر جو ہے بہت بڑا ہے، اس پر آپ قائم رہیں. اور یہاں تک کہ ذکر جب آپ نماز پڑھیں تو دل میں ارادہ یہ کریں نماز کے لیے کہ ہم جس راستے پر نماز پڑھ رہے ہیں، جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کوئی عام جگہ نہیں بلکہ وہ جگہ پل صراط کے راستوں میں سے راستہ ہے. وہ یہ بات باریک والا سنا ہوگا نا آپ نے، وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور دل میں تصور کریں کہ دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، اور پیچھے ملکن موت یعنی روح نکالنے والا فرشتہ ہے، اور سامنے خدا جلوہ افروز ہو چکا ہے. سامنے خدا جلوہ افروز ہو چکا ہے، اور یہ حقیقت ہے. ہم خدا کو نہیں دیکھ پا رہے، ہمارے خدا کے جلوے ہمارے سامنے نچھاور ہو چکے ہیں. خدا ہم کو دیکھ رہا ہوتا ہے. بندے کے درمیان، رب کے درمیان جو پردے ہوتے ہیں، اللہ ان تمام پردوں کو ہٹا دیا کرتا ہے نماز کے وقت. میرے دوستوں یاد رکھو، تھوڑا سا ٹائم آپ لے کر کے آتا کہ سکون سے یہ بات آپ کو سمجھائیں اور اس پر عمل بھی کریں. جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنی صفیں درست کریں. اپنے صفیں، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی نماز میں اپنی جگہوں کو چھوڑ کر جو بیچ میں جگہ بنا لیا کرتا ہے، اس جگہ کے درمیان شیطان آ جاتا ہے. شیطان آنے سے نماز میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور دوسری بات اہم ہے کہ یہ جب نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو بہت اچھا والا وضو اور پاکی بہت پاک صاف ہو کر کے آؤ. آپ اگر پڑھیں گے بہار شریعت تو بہار شریعت کے طہارت کے چیپٹر میں، جو طہارت کا چیپٹر ہے نا، طہارت کے چیپٹر میں حضور صدر الشریعہ نے پہلی حدیث وہاں پر لکھی تو وہ پاکی کے لحاظ سے لکھی. کیا فرماتے ہیں کہ نبی کریم نماز پڑھا رہے ہیں، اور دیکھو ایک بات میری یاد رکھو، نبی سے کبھی غلطی نہیں ہوتی ہے، نبی سے کبھی غلطی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ امت کو رہنمائی کرتے ہیں. سبحان اللہ. امت کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں. نبی نماز پڑھا رہے ہیں، نبی نماز پڑھا رہے ہیں. نماز میں جو قرات ہوتی ہے، قرات کے اندر کچھ معاملات پیش آئے، قرات میں کچھ معاملات پیش آئے تو اس کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حدیث پاک میں یہ الفاظ موجود ہیں. اللہ کے نبی نے سلام پھیرا اور مڑ کے نمازیوں کی طرف بیٹھے اور یہ کہا، کیا حال ہوگا ان لوگوں کا، کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو میرے پیچھے نماز تو پڑھتے ہیں مگر اچھی طرح طہارت حاصل نہیں کرتے. اس سے یہ بھی خبر ہوتی کہ اگر نمازی میں کوئی کمی ہے، اگر نمازی میں کوئی کمی ہے وضو یا غسل کے لیے، تو اس سے امام پہ فرق پڑتا ہے. امام جو نماز میں بھولتا ہے نا، وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی نمازی کے اندر کوئی خرابی ضرور پیدا ہوئی ہے جس کی بنا پر اسی غلطی امام پر جا رہی ہے. تو یہ آپ بات سمجھے پہلے. تو خدا اپنی پاکی قاعدے سے کر کے آئے اور صفیں درست کر لیا کریں. آپ بائی چانس کہیں نہیں پیچھے مڑ کے دیکھنا ہوتا ہے ہمارا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دائیں بائیں رہیں. شیطان ابھی آپ کہو گے حضرت آپ نے تو کہا تھا شیطان بند ہو جاتا ہے جہنم میں، اب یہ شیطان کہاں سے آ گیا؟ تم تو کہو گے نا کہ حضرت ابھی تو آپ نے کہا تھا شیطان تو جہنم میں بند ہے، اب شیطان کہاں سے آ گیا؟ میرے محترم، جو حکم نماز کا رمضان سے پہلے ہوگا وہی حکم نماز کے اندر بھی ہوتا ہے. جب رمضان سے پہلے کہا گیا شیطان حاوی ہو جاتا ہے، درمیان میں آ جاتا ہے، تو رمضان میں اس لیے جگہ نہ چھوڑو. اگر شیطان نہیں ہے تو کم سے کم ہمیں جماعت کا خیال رہنا چاہیے، نماز کے ادب کا خیال رہنا چاہیے. اور یہاں شیطان کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز میں بہکا دیتا ہے. تو نماز جو نفس ہے آپ کا نا، یہ نفس آپ کو نماز میں بہکا دے گا. نفس کیا کرتا ہے نماز میں؟ اور چھوٹے بچے جو آتے ہیں ہمارے، ماشاءاللہ اچھی باتیں آئیں، ان کو آتے رہنا چاہیے، لیکن جہاں پر چھوٹا بچہ بیٹھا ہو، جماعت ہو رہی ہو، اس کو پیچھے کر دیں یا سائیڈ میں کر دیں. تقریباً 12 سال کا بچہ صف میں رہے کوئی دقت نہیں. 12 سال کی لمٹ ہے، کیونکہ 12 سال میں ہمارے اسلام کے اندر بچہ بالغ ہو جاتا ہے. اور اس سے کم کا بچہ یا تو سائیڈ میں کر دیں آپ، کیونکہ اس لیے وہ کم عمر کا ہے، کم عمر کا ہے. تو اس لیے نماز جو پڑھائی جا رہی ہے اسے اس کے ادب سمجھ میں نہیں آئیں گے. بچہ کھیل بھی سکتا ہے، توجہ اس کی ٹوٹ سکتی ہے. تو اسی لیے بہتر یہی ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو بچوں کو سائیڈ میں کر دیں، پیچھے کر دیں، یا جو ہے بچوں کے لیے بہترین یہی معاملہ ہے کہ ان کو پیچھے کر دیا جائے، سارے سمجھدار کھڑے ہوں تاکہ اس نماز کا حسن باقی رہے، نماز کا حسن باقی رہے، جس سے دل ہمارا نماز میں لگتا رہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں
نماز بندگانہ پڑھنے کی، پڑھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی